بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دانشمندی سے گھر تباہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چوروں نے اس سے عہد لے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا حضرت اگر میں نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اجمالاً کہو۔ تو اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ غرض علماء و فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہوا اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا یہ چور نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اور جب چور نکلتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح گو اس نے بتلایا بھی نہیں مگر بنا بتائے سارے چور معلوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ پکڑے بھی گئے اور مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ اللہ کریم ایسے دانشمند اور خوف خدا رکھنے والوں کی سنگت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان سے مستفید ہونا بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔